کراچی وہ ہے جو ٹوٹل اکانومی ہب ہے، اکانومی چلا رہا ہے اس ملک کی، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ جو لاسٹ عرصے دراز سے یہ شہر کے ساتھ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ مطلب لمحہ فکر ہے. عرصے دراز سے ٹارگٹ کلنگ کا آپ دیکھ لیں، ایک عرصے تک اس شہر میں ہوتی رہی، کڈنیپنگ ہوتی رہی. مطلب شہر میں یہ حال تھا کہ لوگ اپنے فیکٹریوں پہ اپنی سائٹوں پہ نہیں جا سکتے تھے. نہ اس وقت نہ کوئی لا اینڈ آرڈر فورس تھی، نہ کوئی حالات تھے، نہ لوگ اپنے آپ کو اپنی سیکیورٹی گارڈ اپنے لیے لے کے چل رہے تھے. تو آج ہمارا سب سے یہ مطالبہ ہے کہ یہ ایشوز پورے شہر کا ہے. اس وقت ہمیں مل کے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کس طریقے سے شہر کو بہتر کر سکتے ہیں. آباد نے اسٹرائک کال کی تھی کل سے کنسٹرکشن انڈسٹریز کو بند کرنے کی، اور بند کرنے کی کوئی وجہ صرف یہی تھی کہ کوئی ادارے اس کے ڈاکومنٹیشن کو اون نہیں کر رہے تھے. ہم نے جو NOC لی، جو اپروولز لیتے ہیں، جو زمین خریدتے ہیں، اس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے، جو آپ کے ماسٹر پلان اپروول دیتا ہے، اس کے بعد باقی سارے ادارے جتنے ہیں 17 NOC دیتے ہیں. ہم بلڈنگ بنا دیتے ہیں، پوزیشن دیتے ہیں، اور 5 سال کے بعد بلڈنگ کے بعد ایسے آرڈرز آتے ہیں کہ بلڈنگ توڑ دی جائے. 5 سال کے بعد کیا بلڈنگ ایک دن میں بن گئی؟ کیا اداروں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ کون ہے؟ کیا زمین آپ نے جس سے خریدی اس کا کوئی پوچھنے والا، اس کو بلانے والا نہیں؟ KMC نے یہ زمین الاٹ کی سندھی مسلم سوسائٹی کے. تو یہ ساری چیزیں لمحہ فکر ہے. ایک آرڈر ہوتا ہے کراچی میں کہ اس بلڈنگ کو توڑ دے، اس میں 20% وائلیشن، 30% وائلیشن ہے، باقی سب. ایک آرڈر ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن ایونیو کو کہ اس کو ریگولائز کر دیں. ایک آرڈر ہوتا ہے بنی گالا، اس کو ریگولائز کر دیں. ایک آرڈر ہوتا ہے بحریہ ٹاؤن 16,000 ایکڑ زمین ریگولائز کر دیں. ہم سمجھ رہے ہیں یہ جو بلڈر ایسوسی ایشن ہماری کہ ہو سکتا ہے ہم لوگ کام نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ آپ کو بلڈنگ توڑنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وہ بلڈر پیسے دے گا، اسے تو بلڈنگ بنا دی. کل ہم نے جب یہ احتجاج ریکارڈ کرانے کی کوشش کی، پرامن احتجاج، جب ہم کھڑے ہوئے ہمارے لوگوں کو، جب ہم نے کام ہی بند کر دیا تو ہمیں گورنمنٹ کو بتانا ہے ہماری ڈیمانڈ کیا ہے. ہم نے ایک اشتہار دیا اخبار میں اور ہم نے یہ ڈیمانڈ دی کہ خدا را کوئی ایک ادارہ ایسا بنا دے، وہ سپریم کورٹ بنا دے، وہ ہائی کورٹ بنا دے، وہ پرائم منسٹر بنا دے، وہ پریزیڈنٹ بنا دے، تاکہ ایک NOC لینے کے بعد کوئی دوسرا ادارہ تنگ نہ کرے، تاکہ کوئی ادارہ انوالو نہ ہو، لوگوں کو اعتماد ہو. جب لوگوں کو اعتماد ہی نہیں ہوگا انڈسٹری پہ، اوورسیز انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب، کیسے انویسٹمنٹس آئیں گی؟ ہم لوکل لوگوں کو، یہاں کے جو رہ رہے ہیں ان کو کوئی کمپنسیشن نہیں، کورٹ کے آرڈر آتے کمپنسیشن ملے گا، لیکن توڑنے کی طرف زیادہ توجہ. تو اس حالات میں آباد کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا کہ یہ کب تک ایسا ہوگا کہ کروڑوں روپے فیسیں بھرنے کے بعد، سالوں ویٹ کرنے کے بعد، NOCیاں لینے کے بعد آپ کے پروجیکٹس کی کوئی ویلیو نہیں، اور آپ احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے پرامن بزنس کمیونٹی پوری، اس پہ لاٹھی چارج ہوتا ہے، اس پہ آنسو گیس باری جاتی ہے. ان کے ہمارے سینئر وائس چیئرمین کا ہاتھ ٹوٹ گیا، 8 لوگوں کو ڈفرینٹ انجریز ہوئی، سیریس انجریز ہوئی، 20 لوگ ہاسپٹل گئے، لوگ مسنگ ہوئے، اور آپ نے کھڑا بھی نہیں ہونے دیا. یہ کون سا قانون ہے اس ملک میں؟ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے کریں گے؟ ہم اپنا ریکارڈ، ہم کوئی دہشت گرد تھے؟ ہمارے پاس کوئی ڈنڈے یا پتھر تھے؟ ہم کھڑے ہوئے ہیں شارع فیصل پہ، ہم اس بلڈنگ پہ کھڑے ہوئے قریب تھے، ہم اپنا ریکارڈ احتجاج کرا رہے ہیں. کسی ادارے میں یہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کو فیس کر سکے. ہمارا صرف یہی مطالبہ ہے کہ اگر آپ کا SPCA نہیں ہو سکتا، آپ کے ادارے ختم ہو گئے ہیں، تو خدا را یہ پرائیویٹائز کر دے.
آپ DHA کو دے دیں یہ ادارے اگر کوئی اور نہیں چلا سکتا تو. آپ کو اگر سسٹم کریٹ نہیں کرنے آتے, پانی اس شہر میں سمجھتا ہوں 20 سے وہی 800 MJD واٹر چل رہا ہے, وہی انفراسٹرکچر ہے, وہی ساری چیزیں ہیں. شہر میں آج بھی 700 انلیگل بلڈنگ بن رہی ہے جس کو کوئی نہیں توڑ رہا. تو مشکل حالات میں آ گئے تھے ہم لوگ, کاروبار کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے. ہم لوگ کو ہر طریقے سے پریشرائزیشن ہے, زمین کے ریکارڈوں کے حوالے سے دیکھیے, انٹریوں کے حوالے سے دیکھیے. کاروبار کیسے ہوگا؟ لوگ کیسے آئیں گے آپ کے پاس؟ اس ملک میں انویسٹمنٹ کیسے کریں گے؟ ہمارا تو مطالبہ یہ تھا کہ اس کے قانون بنائیں, آپ لیجسلیشن کریں. سندھ گورنمنٹ نے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ ہم ریگولائزیشن کریں گے. جب وہ ریگولائزیشن کی بات آئی تو انہوں نے کہا نہیں, باقی پارٹیوں نے ساتھ نہیں دیا. ہم نے قرارداد پیش کی لیکن انہوں نے یہ نہیں, کل تو سب بل پاس کر دیا آپ نے, کل ایک دن میں کوئی قرارداد نہیں پیش کی. تو خدا را سندھ گورنمنٹ سے ہماری التجا ہے کہ آپ اگر نہیں کریں گے, آپ اس صوبے کے رسپانسبل ہیں, آپ مالک ہیں, چیف سیکرٹری اور CM مالک ہے. ہمارا فیڈرل گورنمنٹ سے, ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف سے خدا را آپ لوگ ہمیں انلیگل کہتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں انلیگل ہونا, ہم تو چاہتے ہیں لیجسلیشن ہونا, ہم چاہتے ہیں قانون کو پاسداری کرنا, لیکن آپ چاہتے ہیں کہ قانونی کام ہی نہ ہو, انلیگل کام ہو شہر میں, بغیر نقشوں کے بلڈنگوں پہ بلڈنگیں بن رہی ہوں. تو کیسے ہوگا کام؟ اور پھر ہم احتجاج بھی نہیں کر سکتے. آج ہمارے ساتھ چیمبر آف کامرس, فیڈریشن آف پاکستان, ہماری سب سے بڑی باڈی, ساری ہماری پولیٹیکل پارٹیز, سب ہمارے NGOs, میڈیا کے لوگ سب ہمارے ساتھ آئے ہیں اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بزنس کمیونٹی جو خود ٹیکس دیتی ہے, خود ٹیکس سے ملک چلتا ہے, اسی کو آپ مار رہے ہو. آپ کیا امپریشن دے رہے ہو انٹرنیشنلی؟ آپ کہتے ہو باہر سے لوگ آئیں گے آپ کے پاس, آپ گھر کے لوگوں کے قانون نہیں بنا پا رہے. تو آباد کی ہماری یہی ڈیمانڈ ہے کہ آپ چیزوں کو لیجسلیشن کریں, ایک ونڈو بنائیں, اس ونڈو کے بعد نہ اس میں کوئی ادارہ انوالو کرے, نہ وہ FIA ہو, نہ وہ اینٹی کرپشن ہو, نہ کوئی NGOs ہو, تاکہ یہ اوورسیز پاکستانی لوکل ہماری انویسٹمنٹ اس کو سیکیور کیا جائے. ایک ملک میں 2-2, 3-3 قانون نہیں ہوتے. ایک ملک میں لوگوں میں احساس محرومی ہو رہی ہے, کراچی کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے. اور آج میں سب دوستوں کو, بزنس کمیونٹی کو, میڈیا کو, پولیٹیکل پارٹیوں کو کہوں گا, خدا رہا ہماری ساری NGOs کو کہوں گا کہ خدا رہا یہ کام کھڑے ہوں اس شہر کی. ہم نہیں کہتے ایک دوسرے کی مخالفت ہو, ہم نہیں چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں شہر کی بات کریں. اس شہر نے ہمیں سب کچھ دیا ہے, رسپیکٹ دی ہے, عزت دی, پیسہ دیا ہے. تو خدا را آج یہ وقت ہے ہم کھڑے ہوں. اگر بزنس کمیونٹی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ ٹیکس تو اپنی جگہ ہے, ساری NGOs بھی بزنس کمیونٹی, جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہے ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں, تو سب جگہ کہیں نہ کہیں انوالومنٹس ہوتی ہے. تو خدا را یہ وقت ہے, اور میں آج سب لوگوں کو کہوں گا بھرپور طریقے سے ہر پارٹی اپنا موقف بھی دے یہاں بیٹھ کے, تاکہ آج پتہ ہم نیکسٹ کیا کرنے والے ہیں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں, کامنٹس باکس میں جا کے کامنٹ کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں. اور ہاں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.